ناظرین، آپ کی بڑی مہربانی اور ہماری باتیں محترمہ ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ سے جاری ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے ایک بات بتائیں، پاکستان بن گیا، وہ اپنی سرشت میں تو انگریز مخالف ہونا چاہیے نا، ہمارے نصاب میں وہ ہندو مخالف کیسے ہو گیا؟ بہت گہری بات ہے اور بہت آسان بات ہے۔ ایک بہت بڑا رائٹر ہے انڈیا کا، ڈاکٹر کے ایم اشرف، اس نے 2 جملوں میں مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ لوٹتے پھرتے تھے جب تم کارواں در کارواں، اس وقت وہ سوداگر آ گئے۔ ہندو اور مسلمانوں کو سوچنا یہ چاہیے تھا کہ کامن انیمی کون ہے، اس کے خلاف کھڑے ہوتے، بجائے اس کے کہ اس نے ان دونوں کو آپس میں لڑوا دیا اور خود ثالث بن گیا۔ یہ سلسلہ فکر تھا جو کل بھی تھا، جو آج بھی ہے، اور میں نے آپ کو ایک جملہ سنایا کہ طول غلامی انسان کو کوتا عقل بنا دیتی ہے، اور کوتا عقلی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے اوپر جو فورسز حاوی ہیں، آپ آج بھی انہی کے سامنے، کیونکہ کرسی کا مسئلہ ہے۔ جو ہندوستان سے اردو بولنے والے یہاں آئے 47 میں، اس کے بعد 60s تک بھی، جیسے آپ کا خانوادہ ہے، دوسرے لوگ ہیں، امروہہ کے لوگ ہیں، یو پی سی پی کے لوگ ہیں، راجستھان کے لوگ ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ان کے یہاں آنے سے پاکستان کو فوائد کیا کیا ہوئے؟ ہجرت کر کے آپ آئے تھے اصولی طور پر، آپ نے ہمیں گھر دیا تھا، ہاتھ پھیلا کے ہم کو گلے سے لگایا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی آپ کے گلے سے لگ جاتے، اور سندھی کلچر، سندھی تہذیب، سندھی جہاں پر آپ آئے ہیں ان کے سب سندھی یا پنجابی جہاں جہاں بھی گئے، جہاں بھی جاتے ہیں، طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ان کے کلچر میں اسیمیلیٹ ہو جائیں۔ آپ جو وہ ہیں وہ ہم ہیں۔ انہوں نے آپ کو ہاتھ کھول کے، اگر میں اپنے گھر میں آپ کو بلا رہی ہوں تو اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ میرے گھر پر ہی قبضہ کر لیں۔ یہ ایک مخصوص انسان کی فکر تھی جس کا کہ تعلق میں نے ابھی بتایا، بھٹو صاحب دونوں کو ہٹانا چاہتے تھے۔ یہ ایک مخصوص کلاس تھا جس نے مجھے مہاجر بنا دیا۔ نہیں، کیوں؟ پیپلز پارٹی کے خلاف، اس کو ختم کرنے کے لیے کروڑوں سازشیں رچائی گئیں، اور رچانے کے بعد یہ مہاجر بننا، وہ تو آئے تھے، ہندوستان سے آئے تھے، مہاجر آپ نے کہا ہے، مہاجر ہیں، تلیئر ہیں، فلانا فلانا۔ یہ اب یہ میری عقل تھی کہ میں اپنی عقل سے سوچتی کہ کون سی فورسز مجھے لڑوا رہی ہیں لیڈرشپ کو، لیکن جب لیڈرشپ یہ دے دے کہ یہ آپ کی کرسی ہے، آپ ہی کو ملے گی، تو پھر اب پیر فقیر اور نہ جانے کیا بن جاتے ہیں۔ چنانچہ پیر وقیر انہوں نے قلم چھین لیا، کلیشنکوف پکڑا دیا، اور قوم کو اسلحے کی منڈی میں داخل کر دیا، جو کل بھی تھی، جو آج بھی چل رہی ہے۔ اسی وجہ سے دانشوروں کا کردار کہاں ہے اس سارے قضیے میں؟ دانشور کا کردار صرف ایک ہوتا ہے کہ وہ فکر کی نمائندگی کرے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ وہ عوامی لیڈر نہیں ہوتا ہے، وہ فکر دیتا ہے، آپ یہ رخ حیات طے کریں یا اس رخ حیات پر جائیں گے، اس کی طرف وہ اشارہ کرتا رہا ابتدا سے انتہا تک۔ وہ اقبال ہو، اور اقبال نے تو سب سے زیادہ اس نظام حیات پر چوٹیں کشی ہیں۔ آپ تو جوش کو سمجھتے ہیں، آپ تو فیض کو سمجھتے ہیں، آپ تو حبیب جالب کو سمجھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں۔ جتنا کھل کے اگر کسی نے اس نظام حیات کے خلاف
احتجاج کیا ہے تو وہ اقبال ہے۔ نہیں نہیں، اقبال کو سنیے آپ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ یہ انقلابی وہ انقلاب، کوئی انقلابی نہیں، انقلاب صرف لایا ہے اقبال۔ کہتا ہے ز رہزنان چمن، ز رہزنان چمن لالا انتقام کشیم، ز رہزنان چمن لالا انتقام کشیم، ز بزم غنچہ و گل طرح دیگر اندازیم۔ اٹھو تم سندھی، اٹھو مہاجر، تم بھی اٹھو بلوچ، تم بھی اٹھو پشاوری، تم بھی اٹھو، سب اٹھو، اور ان قوتوں سے جو 70 سال سے تمہارا لہو نچوڑ رہی ہے، کہ رہزنان چمن لالا انتقام کشم، ان سے بدلہ لو، ان سے انتقام لو۔ کس چیز کا انتقام لو؟ تمہارے بچوں کے چہروں کی لالی چھین لی ہے، تمہاری ماں کو سر بازار کھڑا کر دیا ہے، تم اٹھو اور ان کے خلاف انقلاب برپا کرو۔ جناب اس نے رخ، آپ نے کہا دانشور، کیا دانشور نے رخ حیات طے کیا ہے، اس کے بعد کیا بچتا؟ یہ ہے دانشور۔ سامنے نارائن کا مندر ہے، سامنے نارائن کا مندر ہے، سوچ رہا ہوں جنگ کا ہنگام ہے، سامنے نارائن کا مندر ہے، سوچ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں میرا اس کا رنگ بھی یکساں، میرا اس کا رنگ بھی یکساں، اندیشے اور خوف بھی یکساں، واہ، اندیشے اور خوف بھی یکساں، میرا اس کا پیار بھی یکساں۔ سوچ رہا ہوں کیسے میں بندوق اٹھاؤں، کیسے اس کو گولی ماروں، سوچ رہا ہوں۔ یہ وہ فکر ہے جو دانشوروں نے آپ کو دی ہے، وہ سندھیوں، مہاجروں، بلوچ، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بڑا خیال سرحدیں بناتا نہیں ہے، سرحدوں کو توڑ دیتا ہے، اور ہر رنگ جلد بدن، ہر رنگ سوز گلو، ہر رنگ لگتے جگر سے اپنے رشتے کو جوڑ لیتا ہے۔ تو یہ جتنے دانشور ہیں انہوں نے یہ فکر ہے جو انہوں نے دی ہے، اور اس فکر پر عمل کرنا، ظاہر ہے کہ وہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، وہ تو رخ حیات طے کرتے ہیں۔ نہیں نہیں، اس کا سماج میں جو اثر ہے نا، مثال کے طور پر جامعہ کراچی ہے، وہاں روشن خیالی کا کیا حال ہوا ہے، آپ لیفٹ کو چھوڑیں، اوپن مائنڈیڈنیس کا کیا حال ہوا ہے، کھلے دل سے، کھلے دماغ سے سوچنے کا وہاں کیا حال ہوا ہے۔ وہ مجھے کراچی میں دانشوری کہاں ہے جو جامعات پہ اثر رکھتی ہو، جو فیکلٹی پہ اثر رکھتی ہو؟ دیکھیے جس وقت اوپر کی سطح کے اوپر، پھر بھٹو کی مثال دے رہی ہوں، اوپر کی سطح کے اوپر میرے اوپر تلواریں لٹکتی رہیں گی، اور میں جو ڈکٹیشن دے رہا ہوں اور دے رہی ہوں اسی پر آپ کو عمل کرنا ہے، آپ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہوا کریں تو آپ مجبور ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی اس کراچی کے حوالے سے، حیدرآباد کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ مہاجر قومی موومنٹ یا متحدہ قومی موومنٹ یا اس لسانی سیاست نے اردو بولنے والوں کا کتنا نقصان کیا؟ 100% نقصان ہے۔ آپ جس وقت تک جس زمین پر آئے ہیں اس کی خوشبو کو پہلے آپ سمیٹ لیں۔ او در منے من درد چوبوئے گلاب اندر، یہ کیفیت ہونا چاہیے۔ آپ کے درد میں میں سما جاؤں، میں آپ کے درد میں سما جاؤں، جیسے گلاب میں خوشبو سما جاتی ہے۔ یہ کیفیت ہو تو ملک آگے بڑھتا ہے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ابھی میں آپ کی تصنیفات پہ کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آخری بات ناظرین، ہم اس وقفے کے بعد ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ نے 28 کتابیں تصنیف کی ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ